السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 سے درس شروع کیا تھا، ان آیتوں کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات، وقفینا، اور ہم نے پے در پے بھیجے ان کے بعد ان کے پیچھے، بالرسل، رسول یعنی ان کا پیچھا کیا رسولوں کے ساتھ۔ اور وہ رسول جو ہم نے ذکر کیے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جن کی رسالت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب بھی قرآن کریم میں نام آتا ہے تو اکثر و بیشتر ان کو ان کی ماں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ان کے لوگوں کے، یہودیوں کے گمراہ کن عقیدوں کا رد کرتے ہوئے، اور اس طرح عیسائیوں کے بھی گمراہ کن عقیدوں کا رد کرتے ہوئے۔ تو ما وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات کہ دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، وہ معجزات تھے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ان کی تائید کی، ان کی مدد کی، قوت دی ان کو، بروح القدس، روح القدس یعنی پاک روح، اور اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ افکلما جاءکم رسول، افکلما، کیا پس جب بھی، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، بما لا تہوی انفسکم، ایسی بات لے کر، ایسی باتیں لے کر جو نہیں چاہتے تھے، لا تہوی نہیں چاہتے تھے، انفسکم جس کو تمہارا دل، استکبرتم تو تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم پس تم نے رسولوں کے ایک گروہ کو جھٹلایا، وفریقاً تقتلون اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ اس میں اس بات کا بیان ہے کہ ہمیشہ نفس پرست لوگ جو ہیں، اپنی منمانی کرنے والے، ان کو اس بات کے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبیوں کی تعلیم کیا ہے۔ وہ اپنی خواہشات پر چلنے چاہتے ہیں، تو اس لیے اگر دین پر چلتے بھی ہیں تو دین کی وہی بات لیتے ہیں کہ جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے، اور نبی اور رسول ایسی تعلیمات جو ان کی خواہشات کے خلاف جو لے کر آتے ہیں تو ان کے وہ یعنی کہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وقالوا قلوبنا غلف، کیوں نہیں مانا؟ نہ ماننے کی حجت کیا پیش کی، عذر کیا پیش کیا کہ ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں۔ عربی میں کہا جاتا ہے العذر اقبح من الذنب، کہ گناہ تو جو جرم کیا ہے، اور اس جرم کرنے کا جو عذر پیش کیا ہے وہ جرم سے بدتر۔ تو یہاں پر بھی ان کا جرم کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی، اور نبی اللہ کے رسول جو ان کے پاس لے کے آتے تعلیمات، اس کی خلاف ورزی کرتے، اور عذر یہ پیش کرتے کہ ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں، کہ ہمارے دل جو ہیں ان پر پردے چڑھے ہیں، ان پر کوئی بات جا نہیں سکتی، یعنی ہم جہاں پر ہیں وہیں پر صحیح ہیں، اور جہاں ہم لگے ہیں وہاں صحیح ہیں، ہمیں کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ جب انسان کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور آدمی اللہ اس کے رسول کے رستے سے ہٹ جاتا ہے، تو اس انداز سے اس کا دل جو ہے بند ہو جاتا ہے حق کو قبول کرنے کے لیے، اس کے دل پر تعصب کے، ہردرمی کے پردے چڑھ جاتے ہیں کہ جس کے بعد اس کو کوئی بات بھی قبول ہونا گوارا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پر پردے وغیرہ نہیں چڑھے، دل تو ہم نے سبھی کے کھلے بنائے ہیں، لیکن بل لعنہم اللہ بکفرہم، اصل بات جو ہے اللہ نے پھٹکار، لعنت ڈالی ہے ان پر ان کفر کی وجہ سے۔ اور لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دھتکار دیا ہے، ان پر لعنتیں پھٹکارے ڈال دی ہیں، کس وجہ سے؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ اب کفر ان کا کیا ہے؟ کیا وہ نبیوں کا انکار کرتے تھے کہ تم اللہ کے نبی نہیں ہو؟ نبیوں کی لائی ہوئی کتابوں کا انکار کرتے تھے کہ اللہ کی کتابیں نہیں ہیں؟ حقیقت بات یہ نہیں، بلکہ نبیوں کو مانتے تھے اور کتابوں کو ماننے کے دعوے دار تھے، لیکن جب وہ کسی بات کو مان لیا، کسی کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے ان کے اسی چیز کو کفر کا نام دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل، ان پر لعنت ڈالی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، اللہ کے احکام سے روگردانی کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ واقعی وہ عام کافر نہیں تھے جو کھلے کافر ہوتے ہیں، بلکہ وہ کافر تھے جو ان کے ایمان کے دعویٰ کرنے کے باوجود بھی کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت تھوڑے ہو جو تم ایمان لاتے ہو،
یا تمہارا ایمان بہت تھوڑا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور یقیناً آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس تھی۔ اس کتاب سے مراد قرآن کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ نے اپنی طرف سے اس کا ہونے کا بیان اس لیے کیا تاکہ جو ایمان لانا چاہتا ہے، ہدایت پانا چاہتا ہے، اس کو ہدایت مل جائے، وہ مان لے، اس بات کو جان لے کہ واقعی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، کسی کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اور پھر مزید یہ بھی کہ انوکھی کتاب نہیں ہے، بلکہ مصدق لما معہم، جو ان کے پاس کتابیں ہیں اس کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کتابیں سبھی چونکہ ایک ہی رب کی طرف سے ہیں، ایک ہی ان کا مصدر ہے، اور اس لیے سبھی کتابیں سابقہ بعد میں آنے والی کتابوں کی اور بعد میں آنے والی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں، ان کو سچ بتاتی ہیں۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اس سے پہلے، یعنی اس کتاب کے آنے سے پہلے، رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، وہ یستفتحون، فتح مانگتے تھے، علی الذین، ان لوگوں پر، کافروا، جو کافر تھے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ مدینہ میں یہودیوں کے جو 3 قبیلے آباد تھے، ان کے عربوں کے ساتھ معاہدات تھے، عرب قبائل کے ساتھ، کسی قبیلے کا اس سے معاہدہ ہے، کسی کا دوسرے سے ہے۔ تو عرب قبائل کے اندر جب جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی، تو ان کے جو معاہدہ شدہ قبیلہ ہوتا، وہ بھی اس لڑائی میں، جنگ میں ان کا ساتھ دیتا۔ تو اس طرح سے اگرچہ لڑائی تو عربوں کے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتی، لیکن یہودی اپنے معاہدوں کے تحت اپنے جس کے قبیلے کے ساتھ معاہدہ ہوتا اس کا ساتھ دیتے، جنگ لڑتے۔ تو یہودیوں کے ایک دوسرے کے خلاف بھی اس طرح سے جنگ ہوتی۔ تو جب کافروں کے ساتھ جنگ ہوتی اور کافر یہودیوں پر غلبہ پا جاتے، تو یہودی ان کو کیا دھمکی دیتے؟ کہتے کہ کوئی بات نہیں، ان قریب وہ نبی رسول آنے والا ہے کہ جس کے ساتھ ہم مل کر تم پر فتح حاصل کریں گے۔ تو اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تھے اس سے پہلے وہ فتح مانگتے ان لوگوں پر جو کافر تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پس جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جس کو وہ جان چکے تھے، یعنی رسول کریم علیہ السلام اور آپ کا لایا ہوا قرآن، تو جب یہ ان کے پاس چیز آئی تو اس سے کفر کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی کافروں پر۔ یہاں پر بھی کفر سے مراد یہی کہ کسی ایک کی چیز کو ماننا، دوسری کا انکار کرنا، ایک نبی کا پر ایمان لا کر دوسرے نبی کو جھٹلانا، تو یہ کھلا کفر ہے۔ تو یہاں پر اس آیت سے جو سبق ملتا ہے وہ کس بات کا ملتا ہے کہ جو لوگ حق پرست نہیں ہوتے، باطل پرست ہوتے ہیں، ان کا حال یہی ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ اس سے پہلے نبی رسول کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن جب نبی رسول وہ چیزیں لے کے آتا ہے کہ جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے یہی بدبخت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت برا جو خریدا انہوں نے یا بیچا انہوں نے اپنی جانوں کو، جس چیز کے بدلے میں، بئس ما، بہت بری وہ چیز ہے، اشتروا بہ، جس کے بدلے میں بیچا انہوں نے، انفسہم، اپنی جانوں کو۔ کیا مطلب؟ کہ جس جہنم کا سودا کیا ہے، اپنی جانوں کو جہنم کا ایندھن بنایا ہے دنیا کے چند مفادات کی خاطر، بہت برا یہ فائدہ ہے ان کا، یہ برا ان کا سودا ہے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ جو کفر کیا انہوں نے اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا۔ کیوں کفر کیا؟ بغیا، بغاوت کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے، ہٹ درمی کرتے ہوئے۔ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے اپنے فضل سے، جس میں سے اپنے بندوں پر چاہے۔ یعنی اس میں کس چیز کا بیان ہے کہ یہودیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ بیان کی گئی کہ وہ آپ پر ایمان کیوں نہ لائے، کیونکہ یہودیوں کے تھا، ان کے ذہن میں تھا کہ یہ نبی، آخری نبی بھی ہم بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے، ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل سے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی نسل سے اور اولاد سے، عربوں سے بھیجا، ہاں تو یہ وہ ان کی ہٹ درمی تھی کہ جس وجہ سے وہ ایمان نہ لائے۔ اور اس چیز پر ان کو اعتراض تھا اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ نے نبی بنی اسرائیل سے ہٹ کر دوسری قوم کے اندر کیوں بھیج دیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ نازل کرے، یعنی وہی نازل کرے، نبوت رسالت کا منصب مقام دے دے اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس پر چاہے، من عباد، اپنے بندوں میں سے۔ یعنی یہ اللہ کا اختیار ہے، اسی کا فضل ہے
کسی بندے کا اختیار نہیں کہ وہ خود نبی بن جائے یا نبوت کے مقام کو خود حاصل کر سکے، اور نہ ہی لوگوں کا اختیار ہے کہ اپنی طرف سے کسی کو نبی بنا لیں، اس کو چن لیں۔ تو نبوت اور رسالت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے فضل عنایت سے ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ نبوت کا حقدار کون ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو اللہ فرماتا ہے پس لوٹے وہ غضب در غضب کے ساتھ، یعنی دوہرے غضب کے ساتھ۔ پہلا غضب جو پہلے ان کی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور صاحب کا جو ان کا دین تھا اس کے حوالے سے انہوں نے جو اس میں رد و بدل کیا، نافرمانیاں کی، اور طرح طرح کی ان کی جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی احکام کی تعویلیں کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے دوسرا غضب، اور اسی اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب علیہم کا نام دیا ہے، غیر المغضوب علیہم جو فاتحہ پڑھتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین، رسوا کرنے والا۔ اور رسوا کرنے والا کیوں کہا؟ کیونکہ اصل ان کا جو تکبر تھا وہ کیا تھا؟ حق بات کو جھٹلانا اور حق کو نہ ماننا، سچ بات کو نہ ماننا، اور اصل سب سے بڑا تکبر یہی ہے کہ آدمی جب حق کو ٹھکراتا ہے اور حق بات کو نہیں مانتا تو اصل تکبر یہی ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون وإذا قيل لهم آمنوا، اور جب کہا جاتا ان سے کہ ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، قالوا تو کہتے، نؤمن بما انزل علینا، ہم تو ایمان لائیں گے یا ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا جو ہم پر نازل کیا گیا، ویکفرون بما وراءہ، ویکفرون اور کفر کرتے ہیں بما جو وراءہ اس کے پیچھے یعنی اس کے علاوہ ہے، وہو الحق جبکہ جو اس کے علاوہ جس سے کفر کرتے ہیں وہ کیا ہے، وہو الحق وہ حق ہے، سچ ہے، مصدقا لما معہم اور تصدیق شدہ ہے اس سے جو ان کے پاس ہے، یعنی ان کی کتابوں میں اس کی تصدیق ہے، جو تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، کہہ دیجئے فلما پس کیوں، فا کے معنی پس اور لما کے معنی کیوں، تقتلون تم قتل کرتے تھے انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، من قبل پہلے سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم واقع ہی مومن تھے، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی دلیلیں نشانیاں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ پھر اس کے بعد بھی تم نے جو ہے عجلہ بچھڑے کو بنا لیا اپنا معبود، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم تھے ظالم یعنی شرک کرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا،
تمہارا پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا تمہارے پاس طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ لے لو جو ہم نے تم کو دیا ہے قوت مضبوطی سے، وَاسْمَعُوا، اور سنو بھی، یعنی جو کہا جاتا ہے اس کو سنو اور غور کرو اس پر۔ قالوا، کہا انہوں نے، سمعنا، کہ ہم نے سنا تو ہے، وعصینا، اور نافرمانی کی ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، وَأُشْرِبُوا، اور پلا دی گئی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجل، بچھڑے کی محبت، یعنی یہاں پر عجل سے پہلے جو ہے یعنی حب العجل ہے کہ بچھڑے کی محبت ان کے دل میں پلا دی گئی، ان کے رگ و ریشہ میں بس گئی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، قل کہہ دیجئے، بئس ما، بہت برا، جو تم کو حکم دیتا ہے جس چیز کا، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ہی مومن ہو۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، قل کہہ دیجئے، ان کانت، اگر ہے، لکم، تمہارے لیے، الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، یعنی جنت، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصۃ من دون اللہ، خالص تمہارے لیے ہے، صرف تمہارے لیے ہے، لوگوں سے ہٹ کر یا لوگوں کے علاوہ، تو پھر کیا ہے، فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی ہی سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے اس کی، یعنی موت کی، ابداً، کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، بما، اس وجہ سے، قدمت، جو بھیجا آگے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، یعنی ان کے ہاتھوں کے جو اعمال ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور یقیناً ضرور پاؤ گے، یہاں پر لام اور جو بعد میں نون لگا ہے شد والا، یہ دونوں تاکید کے لیے ہیں، یقیناً ضرور تم پاؤ گے ان کو، احرص الناس علی حیات، کسی طرح بھی زندہ رہنے پر سب سے زیادہ ان کو حریص، اور سب سے زیادہ ان کی کوشش ہوگی، سب سے زیادہ ان کی تمنا ہوگی زندہ رہنے کی، چاہے کیسے بھی زندہ رہنا ہو۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی جو شرک کرنے والے ہیں، یَوَدُّ أَحَدُهُمْ، چاہتا ہے ان میں سے کوئی ایک، لَوْ يُعَمَّرُ، کہ کاش کہ اس کو عمر دی جائے، اس کو زندگی دی جائے، الف سنۃ، 1000 سال کی، الف کے معنی 1000، سنت کے معنی 1000 سال، کہ ان کو 1000 سالہ زندگی مل جائے، وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، بمزحزحہ، اس کو بچانے والا، یعنی اس کو لمبی زندگی جو ہے بچانے والی نہیں ہے، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، کہ اس کا لمبی زندگی پانا، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح دیکھنے والا ہے، دیکھتا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 91 سے 96 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور جب ان بنی اسرائیل سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، اور یہ کون سی کس چیز کا بیان ہو رہا ہے، یہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، قرآن کریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی سنت، تو مایا کہ ایمان لاؤ آپ پر، آپ کے اوپر نازل ہونے والے قرآن پر، اس پر ایمان لاؤ۔ جب یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو یہ کہا جاتا، قالوا، کہتے، نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جو ہم پر نازل ہوا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور کفر کرتے ہیں اس سے جو اس کے پیچھے یا اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ وہ حق اور سچ ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے۔ تو یہ ہے یہودیوں کا ایک عذر بہانہ اس بات کا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے، کہتے کہ ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر اللہ نے نازل کیا، یعنی تورات اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، ہم تو اس کو مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کو بعد میں آنے والی کسی چیز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حقیقت میں یہی ہے کفر کا انداز، یہی ہے اصل کفر، کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو مانے اور کسی کو جھٹلائے، اس کو نہ مانے۔ اور یہ ہے وہ لوگ جو اپنی منمانی کے دین پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ جو سچا مومن ہے، جو اللہ کے لیے خالص مخلص ہوتا ہے، اس کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم وہ پہلے آیا ہے یا بعد میں آیا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، کل من عند ربنا، کہ سبھی جانتا ہے کہ اپنے رب کے، اس کے رب کی طرف سے ہے، تو ہر چیز پر ایمان لاتا ہے، چاہے وہ کسی سابقہ نبی پر آئی ہو، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہو،
اور اسی لیے مسلمانوں کا، اہل ایمان کا، اگرچہ علماء کے اس میں اختلاف ہے کہ سابقہ انبیاء کی شریعت بھی ہمارے لیے کیا شریعت ہے، اور صحیح قول یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کی شریعتیں بھی ہمارے لیے شریعت اور دین ہیں، بشرطے کہ اگر ہمارے دین میں اس کو منسوخ نہ کر دیا گیا ہو، ورنہ اصل یہ ہے، اور خصوصاً توحید اور عقیدہ اور جو اخلاقیات کے بنیادی اصول ہیں، چونکہ اس میں تمام انبیاء کی تعلیمات ایک جیسی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں باقی جو شرعی احکامات ہیں حلال و حرام کے یا سنت واجبات کے، اس میں کوئی فرق ہیں کہ کسی دین میں 2 نمازیں ہیں تو کسی میں 5 نمازیں ہیں، روزے کی کیفیت کا فرق ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن بنیادی جو اصول ہیں دین کے، عقیدہ توحید کے بارے میں یا دین کے بنیادی چیزیں، اس میں سبھی دین برابر ہیں۔ تو اس لیے سچا مومن مسلمان وہی ہے کہ جو ان چیزوں میں سبھی انبیاء کی تعلیمات کو لیتا ہے، سبھی کو مانتا ہے اور سبھی کو سمجھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان کی لائی ہوئی کتابیں اللہ کے سچی کتابیں ہیں۔ لیکن جو اپنی منمانی کے دین پر چلتا ہے، ہاں وہ کون ہوتے ہیں کہ جو ایک چیز کو مان لیا دوسری کو چھوڑ دیا، کہ ہم تو پہلی کو مانتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوا، اور جو بعد میں آیا اس کو نہیں مانتے۔ عقلی طور پر بھی آدمی پوچھے کہ جب تم اللہ کو مانتے ہو تو یہ کون سا تمہارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو جو پہلے نازل ہوا کہ اس کو مان لیا، اور دوسرے کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ ہم اس کو نہیں مانیں گے؟ یہ ایمان کی کیا شکل ہے، کہ کیسا ایمان ہے؟ ایمان تو یہ ہے کہ آدمی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی حقیقت میں مثال دی ہے، ان کی قباحت بھی بیان کی ہے اور مثال بھی دی ہے اس امت کے لوگوں کو کہ کہیں وہ یہ کام نہ کریں کہ جس میں یہودی پڑے کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حکموں کو مان لیا، کچھ کو چھوڑ دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ان سے کہ ایمان لاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بما انزل اللہ، اور جو اللہ نے نازل کیا آپ پر، قالوا کہتے نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا۔ اور یہ ان کا کہنا بھی جھوٹ ہے، ان کا یہ کہنا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا، یہ ان کا کہنا بھی جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ اگر ان پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لانے والے ہوتے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور آپ کے لائے ہوئے قرآن پر بھی ایمان لاتے، کیونکہ ان کی کتابوں میں ہی، ان کی تورات، انجیل، بائبلوں میں ہی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشخبریاں دی ہیں، اور ان کے انبیاء نے ہی ان سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ وہ تمہارے درمیان وہ نبی آئے گا اور تم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ تو چنانچہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، یہ ان کا سراسر جھوٹ ہے۔ اگر وہ حقیقی ایمانوں میں جو ان پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہوتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی نبی بنے ہیں، جیسے آپ کی نبوت کا پتہ چلتا ہے تو فوری طور پر آپ پر ایمان لاتے اور آپ کے لائے ہوئے قرآن کو مانتے۔ لیکن ان کا یہ جھوٹ، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور کفر کرتے ہیں اس کے جو علاوہ، اس کے پیچھے آنے والا، اس کے بعد میں آنے والا دین ہے، اور حالانکہ سبھی کیا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ سبھی حق اور سچ ہے۔ اور دوسری آیت میں مِن رَبِّهِمْ، سبھی حق اور سچ ہے ان کے رب کی طرف سے۔ پہلا دین آنے والا بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ پہلے کو مان لیے دوسرے کو چھوڑ دیا؟ تو ہمارا وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ وہ حق اور سچ ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، ہاں ہر کتاب، پہلی کتاب دوسری کتاب کی بعد میں آنے والی کی، اور بعد میں آنے والی پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، ان کے پاس جو کتابیں ہیں، یہ قرآن اس کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ واقعی اللہ کی کتابیں ہیں، اور ان کی کتابیں اس قرآن کی تصدیق کرتی ہیں کہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر بھی ان سبھی چیزوں کے باوجود قرآن کو جھٹلانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، آپ پر ایمان نہ لانا، کوئی شک نہیں کہ صرف ان کی ہٹ درمی ہے، ان کا تعصب ہے، اور ان کی گمراہی کی دلیل ہے۔ اور یہ ان کا قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اپنی زبان سے وہ یہ بیہودہ باتیں بے شرمی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ کہتے بھی تھے۔ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں کچھ آپ سے چیزیں پوچھوں گا، اور آپ اگر بتاتے ہو تو آپ پر ایمان لاؤں گا۔ تو اس نے کچھ چیزیں پوچھی، آپ نے وہ چیزیں بتا دی، اور بلکہ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ چیزیں وہی جانتا ہوگا جو اللہ کا نبی ہے، یعنی خود اس نے اس بات کی گواہی دے بھی دی پہلے سے ہی کہ اگر آپ ان چیزوں کو بتا دیتے ہو تو اس کا معنی کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہو۔ جب آپ نے بتا دی کہ واقعی یہ چیزیں اس طرح سے ہیں، اب اس کے بعد کیا کہتا ہے
کہ ہاں واقعی آپ نبی ہو اللہ کے، لیکن عربوں کے لیے ہو۔ ہاں یہ ہے کہ جب کسی بات کو ماننا نہ ہو، کسی چیز کو قبول نہ کرنا ہو، تو اس کو شیطان ایسے انسان کو شیطان طرح طرح کے پھر بہانے سکھاتا ہے کہ تم نے نہیں ماننا تو کیسے نہیں ماننا، کسی نہ کسی انداز سے ضرور ٹھکرانا ہے، چاہے ویسے ہی جھٹلا کر کے نبی ہو ہی نہیں۔ اور جس طرح کے بات دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ جب ہم نے سابقہ جو آیتیں پڑھی تھی کہ جب یہودیوں کو کہا گیا کہ تم ہمیں خود ہی ان کے بارے میں، آپ کے بارے میں بتاتے تھے، اب ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہاں یہ وہ نبی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم تم کو بتاتے تھے، اور نہ ہی یہ نبی ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل لے کر آیا ہے کہ جو ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ وہ ساری چیزیں کھلی واضح تھیں، لیکن صرف ان کے جھٹلانے کے انداز۔ تو کسی نے تو اس انداز سے جھٹلایا، اور دوسرا کیا ہے، وہ اس انداز سے جھٹلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے نبی تو ہیں، لیکن نبی کس کے ہیں؟ عربوں کے نبی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سبھی حق اور سچ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور تصدیق کرنے والا ہے کہ جو ان کے پاس ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد کہ اگر تم واقعی ہی ایمان کے دعویٰ کرتے ہو کہ واقعی تم اللہ تعالیٰ کی سابقہ کتابوں پر ایمان لائے ہو، اور موسیٰ علیہ السلام پر آئی ہوئی تورات پر ایمان لائے ہو، اور سابقہ نبیوں کو مانتے رہے ہو، تو پھر قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، پوچھو ان سے فلیما پس کیوں تقتلون تم قتل کرتے رہے ہو انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے جرائم میں سے ایک بڑا جرم یہ بھی کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کر رہا، تو اور ہر زمانے میں مختلف انبیاء کو قتل کرتے رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو اگر واقعی ایمان کے دعوے دار ہیں تو پھر اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے۔ اور انبیاء اللہ نے نبیوں کو اپنی طرف منسوب کیا اس بات کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے کہ کسی عام شخص کو قتل نہیں کیا، کسی نبی کو قتل نہیں کیا، بلکہ وہ نبی جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والا ہے۔ یعنی کس قدر اس قوم کی بدبختی ہے کہ اللہ کے ساتھ کھلی جنگ اس انداز سے کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنا۔ تو قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، پوچھو ان سے کہ تم پہلے سے نبیوں کو کیوں قتل کرتے آئے ہو۔ واقعہ اگر تم سابقہ دینوں کو مانتے تھے، سابقہ نبیوں پر ایمان رکھتے تھے، تو پھر ان کو قتل کیوں کرتے رہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ہی مومن تھے، جس ایمان کا تم دعویٰ کرتے ہو، اگر تم واقعی مومن تھے تو بتاؤ کہ سابقہ نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا پھر؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی دلیلیں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر بھی تم نے پکڑ لیا، بنا لیا بچھڑے کو اپنا معبود، من بعدہ، ان کے بعد، یعنی جب وہ طور پر جاتے ہیں، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ظالم۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے عیسائی ان کا رد کیا جا رہا ہے، ان کے ایمان کا، جس ایمان کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس ایمان کا اللہ تعالیٰ رد کر رہا ہے کہ کیسا تمہارا ایمان ہے کہ ایمان کے دعوے دار ہو اور اللہ کے نبیوں کو قتل کر رہے ہو۔ ایمان کے دعوے دار ہو اور جیسے ہی اللہ کا نبی کچھ دن کے لیے تھوڑا آس پاس ہوتا ہے تو اللہ کو چھوڑ کے بچڑے کی پوجا شروع کر دیتے ہو۔ ایمان کے دعوے دار ہو اور جیسے ہی تم سے کوئی خطرہ ٹلتا ہے فوراً بدعہدیہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ یہ تمہارا ایمان کیسا ہے؟ تمہارا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی واضح دلیلیں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اور کھلی واضح دلیلیں ان کی جہاں ہم نے ذکر کی تھی، وہ دلیلیں تورات کی بھی تھیں جو اللہ نے ان پر نازل کی، اور وہ دلیلیں وہ معجزات بھی تھے، وہ نشانیاں بھی تھیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے سچا نبی ہونے کی دلیلیں تھیں۔ وہ یعنی کہ ان کا وہ عصا اور لاٹھی، اور ان کا ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالنا جو چمکتا ہوا نکلتا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی کہ جو ان کے سچا نبی ہونے کی دلیلیں تھیں۔ فرمایا ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اس کے باوجود بھی تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، من بعدہ، اس کے بعد یعنی ان دلیلوں کے بعد، ان نشانیوں کے آنے کے بعد، یا پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد۔ یہ بعد ہی کا لفظ دونوں کی طرف آ سکتا ہے، یعنی وہ نشانیاں آ جانے کے بعد پھر بھی تم نے شرک کیا اور اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، یا موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی طور کی طرف جاتے ہیں تو تم کو موقع ملا اور تم شرک میں جا پڑے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ظالم۔ اور جب ظلم کا لفظ اس طرح کے سیاق و سباق میں آتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا ذکر ہو، تو وہاں پر وہ ظلم ہے کہ جو سب سے بڑا کائنات کا ظلم ہے، اور وہ ظلم کیا ہے؟ وہ شرک کا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ ظلم کا معنی
کہ کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا یا کسی چیز کو اس کے ساتھ زیادتی کرنا، تو کوئی شک نہیں کہ کائنات میں اگر سب سے بڑا کوئی ظلم ہے، سب سے بڑی کوئی زیادتی ہے، تو یہ ہے کہ کائنات کا رب جو خالق و مالک ہے، جس نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، اس کی عبادت چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جائے، اس کو پکارنے کے بجائے کسی اور کو پکارا جائے، اس سے فریاد کرنے کے بجائے کسی اور سے فریادیں کی جائیں۔ ہاں، اس سے بڑھ کر کوئی دنیا کا کائنات کا ظلم نہیں ہے۔ تو کوئی شک نہیں کہ تم نے جو بچھڑے کو اپنا معبود بنایا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے۔ پھر مزید تمہاری قباحتیں کیا ہیں، تمہارے ایمان نہ ہونے کی دلیلیں کیا ہیں؟ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر اٹھایا طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور کہا تم کو کہ خُذُوا، لے لو، عمل پیرا ہو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، بِقُوَّةٍ، پوری مضبوطی کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور اللہ کا حکم سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، تو کہا انہوں نے کہ ہم نے سنا، وعصینا، عصی کے معنی نافرمانی کرنا، کہ ہم نے نافرمانی کی، واشربوا فی قلوبہم العجل، اور اشربوا، خوب ان کو پلا دی گئی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجل، بچھڑے کی محبت۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ مزید ان کے ایمان نہ ہونے کی، ان کے کافر ہونے کی ساری دلیلیں بیان ہو رہی ہیں، حالانکہ یہ آیتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان الفاظ سے تقریباً، لیکن یہاں پر ان کا دہرانے کا مقصد جو ہے ان بنی اسرائیل کے یہودیوں کے کفر کا واضح کرنا ہے، تاکہ ان کو کسی طرح کا شبہ نہ رہے کہ ہم بھی مومن ہوتے ہیں، جس ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اس دعوے کا رد کیا جا رہا ہے۔ تو دعوے کے رد میں پہلی دلیل تو یہ پیش کی کہ تم نے اس کو جھٹلایا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسری دلیل یہ پیش کی کہ تم نے اس کو جھٹلایا ہے جو تمہاری کتابوں کی اس کی تصدیق موجود ہے۔ تیسری دلیل یہ پیش کی ان کے کفر کی، ان کے دعوے کے جھوٹا ہونے کی، کہ تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا۔ اور چوتھی دلیل کہ موسیٰ علیہ السلام جب کھلی دلیل لے کر آتے ہیں اور ہر چیز کھول کر بیان کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی تم نے ان کے جانے کے بعد بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کفر تمہارے دل میں رچا بسا ہوا ہے۔ اور پانچویں دلیل کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے سابقہ اس آیت میں بیان کیا تھا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور پہاڑ کو اٹھایا۔ تو میثاق اور عہد کس چیز کا لیا اور طور پہاڑ کو کیوں اٹھایا؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور بنی اسرائیل کو آ کر حکم دیتے ہیں کہ اللہ نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے اور تمہیں ان چیزوں کا حکم دیا ہے، تو بنی اسرائیل اپنی بدبختی کی بنیاد پر ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر کھڑا کر دیا، جس طرح کہ بادل ہوتا ہے، کأنہ ظلۃ، کہ جیسے کہ وہ بادل ہوتا ہے، تو اور ان کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ کے حکم کو مانو ورنہ تم پر یہ گرتا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے واقعی اللہ کے ساتھ پختہ عہد کر لیے، خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ لے لو جو ہم نے تم کو دیا ہے قوت مضبوطی سے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ قوت مضبوطی کا معنی کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سارے دین کو لینا، یہ نہیں کوئی چیز لے لی اور کوئی چھوڑ دی، اور لینے کا انداز بھی پختہ انداز سے لینا، یہ نہیں کہ کوئی سستی غفلت کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، اور لینے کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ مکمل دین کا علم بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے۔ تو یہ سارا قوت کے مضبوطی کے معنی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنا بھی، اس کو سمجھنا بھی اچھی طرح، اور مکمل طور پر اس عمل پیرا بھی ہونا بغیر کوئی چیز چھوڑے ہوئے، اور مسلسل اس پر عمل پیرا رہنا، اس پر جاری ساری رہنا۔ یہ ساری قوت کے لفظ کے اندر یہ سارے معنی آتے ہیں کہ ہم نے جو تم کو دیا ہے، جو احکامات تم کو دیے ہیں، ان کو سیکھو بھی، جانو بھی، مضبوطی سے اس پر عمل پیرا بھی ہو، اور چلتے رہو کوئی چیز چھوڑے بغیر۔ واسمعوا، اور اللہ کا حکم سنو، اللہ کے نبی کی بات کو سنو۔ تم سے اس بات کا عہد لیا کہ تورات میں جو حکم دیے گئے ہیں ان کو قبول کرو، اس کو مانو، اس پر عمل پیرا ہو، اور موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کی بات سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، لیکن بنی اسرائیل کی بدبختی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے اور نافرمانی کرتے ہیں۔ قالوا سمعنا، یہ تو واضح ہے ان کا زبان سے کہنا کہ ہم نے سن لیا، لیکن عصینا کا لفظ جو ہے، کیا وہ بھی انہوں نے زبان سے بول کر کہا کہ ہم نے سن کر نافرمانی کی ہے؟ ہاں، یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ جو آدمی بنی اسرائیل کی بدبختیوں کو جانتا ہے، اس قوم کی قباحتوں کو دیکھتا ہے، تو ایسی بدبخت قوم سے کوئی دور نہیں ہے
کہ وہ دو ٹوک طور پر کہہ دے کہ ہم نے سنا ہے لیکن مانیں گے نہیں، کہ جو قوم موسیٰ علیہ السلام کو کہتی ہے اذهب انت وربک فقاتلا، کہ جاؤ تو اور تیرا رب جا کر لڑو تم دونوں، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں پر بیٹھتے ہیں۔ وہ واقعہ جو آگے سورۃ المائدہ میں آئے گا کہ جب فلسطین اور بیت المقدس فتح ہوتا ہے تو فتح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس شہر میں تم داخل ہو جاؤ تو فتح ہو جائے گی، لیکن وہ بزدل قوم پیچھے کو بھاگتی ہے اور کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو صاف دو ٹوک کہتے ہیں کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو ایسی بدبخت قوم سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ عصینا کہ ہم نے نافرمانی کی یہ لفظ اپنی زبان سے کہہ دیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ عصینا کا یہ لفظ جو ہے ان کی زبان کا نہیں بلکہ ان کا عمل ہے، کہ انہوں نے زبان سے اقرار تو کر دیا کہ ہم واقعی ہم نے سن لیا ہے اور مانیں گے، لیکن عملی طور پر جب اس پر نہ چلے تو ایسے ہے جیسے انہوں نے کہہ دیا ہو کہ ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور اس قول کے مطابق کسی آدمی کا کسی چیز کا نہ ماننا، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اس پر عمل نہ کرنا۔ آدمی اگر کسی چیز کو نہیں کرتا، اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا، تو ایسے ہی ہے جیسے زبان سے کہہ رہا ہو کہ میں اس کو نہیں مانتا، جس کو ہمارے ہاں زبان حال کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ زبان حال انسان کا عمل، اس کی حالت جو ہے اس کے قول سے کہیں زیادہ جو ہے وہ اثر انگیز ہوتی ہے، کہیں زیادہ جو ہے یعنی مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ آدمی زبان سے کہنے کو تو کچھ بھی کہہ لے، لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ آدمی اس چیز پر عمل کرتا ہے۔ تو چنانچہ بنی اسرائیل نے چاہے زبان سے کہا ہو یا عملی طور پر جو حکم یعنی کہ وعدہ کیا تھا اور جو عہد لیا تھا اس کے خلاف عملی طور پر اس کے خلاف چلے تھے، تو اللہ نے اس کو عصینا کا نام دیا، کہ کہا انہوں نے کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ تو پھر بھی تم ایمان کے دعوے کرتے ہو، یعنی یہاں پر ایک اور دلیل کہ کیسے تم ایمان کے دعوے کرتے ہو کہ تم سے پختہ عہد لیا اس بات کا کہ تورات کے احکام تم اس کو عمل پیرا ہوگے، اس کو مانو گے اور موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنو گے، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے اس کا انکار کیا اور دو ٹوک کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے، اور پھر بھی تم کہتے ہو کہ ہم مومن ہوتے ہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، پھر مزید اللہ تعالیٰ ان کی بدبختی بیان کرتا ہے کہ بچھڑے کی پوجا جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کی تھی، یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد انہوں نے چھوڑ دی، بلکہ اگرچہ ظاہراً تو چھوڑ دی تھی، لیکن اس بچڑے کی محبت جو ہے ان کے دل، ان کے رگو ریشہ میں جو ہے رچ بس چکی تھی، اسے اشربو پلا دیے گئے فی قلوبہم اپنے دلوں میں العجلہ بچڑے کی، یعنی بچڑے کی محبت، بکفرہم کفر کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے ان کو بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پلا دے گی۔ اور دلوں میں پلانے کا معنی دل سے کیا ہوتا ہے؟ دل سے خون نکلتا ہے جو انسان کی رگوں میں جاتا ہے، اور پورے جسم میں جو رگ ریشہ ہے وہ خون دل سے جو ہے وہ وہاں پر پہنچ رہا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت اس انداز سے ڈال دی گئی تھی، شیطان نے ڈالی، اور گمراہ کن سامری ان کا جو پیر ملا تھا اس نے ڈالی، اس انداز سے ڈالی کہ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود بھی، اور جو ان کا بنایا ہوا بت تھا وہ بچڑا تھا، اس کو جلا دینے کے باوجود بھی اس کی محبت ان کے دلوں میں باقی رہی، اور یہ محبت آج تک اس بدبخت قوم کے دلوں میں باقی ہے۔ اور اس لیے دیکھو گے آج بھی کہ یہ بچھڑے کے پجاری اور دوسری طرف گائے کے پجاری، تو جس طرح ماں بیٹے کا تعلق ہوتا ہے ایسے ہی ان دونوں قوموں کا تعلق ہے، یہودیوں کو اور ہندوؤں کا، ایسے ہی آج بھی ان کا تعلق ہے کہ وہ ماں کی پوجا کرتے ہیں اور یہ اس کے بچھڑے کی پوجا کرتے ہیں، اور دونوں ہی جس طرح ماں بیٹے کا تعلق ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاہدات، ان کے آپس میں تعلقات، ان کے آپس میں گٹھ جوڑ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، حق پرستی کے خلاف، یہ بھی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے ان کے دلوں میں آج ہزاروں سالوں کے بعد بھی بچھڑے کی محبت کس انداز سے رچی بسی ہے، اور قرآن کے الفاظ کس قدر دوپہر کے سورج کی طرح روشن واضح ہیں کہ بتاتے ہیں کہ یہ قوم کیا ہے۔ فرماتے اب اشربو، اور بھر دی گئی، پلا دی گئی ان کے دلوں میں، فی قلوب ان کے دلوں میں العجل بچھڑے کی محبت، کیوں بھر دی گئی؟ بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، اور کفر بھی وہ نہیں کہ جو نبیوں کو جھٹلا رہے تھے، نبیوں پر ایمان تھا، لیکن کفر وہ جس کا ہم پہلے ذکر کرتے آئے ہیں کہ جو منمانی کی بات ہے اس کو لے لیا، اور جو دیکھا کہ بات مشکل لگی اس کو چھوڑ دیا، ان کا یہ کفر۔ اور اسے کیا پتہ چلا ہے کہ انسان جب یہ رستہ اختیار کرتا ہے کہ اپنی منمانی کے دین پر چلتا ہے، اپنی خواہشات کے دین پر چلتا ہے،
تو اس کی یہ گمراہی، اس کی یہ چیز اس کو اور گمراہیوں پر آمادہ کرتی ہے۔ اور اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے، صحابہ تابعین کا اس بات کا عقیدہ ہے کہ ایمان نیکی کرنے سے اور بڑھتا ہے اور برائی کرنے سے اور کفر زیادہ ہوتا ہے۔ بلکہ علماء کا کہنا ہے المعاصی برید الکفر، کہ گناہ جو ہیں وہ کفر کا رستہ ہیں۔ تو اس لیے حقیقت یہاں پر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں، ان کے رگ و ریشہ میں کیوں بچڑے کی محبت بھر دی گئی، کیوں رچ بس گئی، کس وجہ سے؟ بکفرہم، ان کا جو اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کو ٹھکرانا تھا، جھٹلانا تھا، انکار کرنا تھا، تعویلیں کرنا تھا، طرح طرح کی باتیں کر کے۔ اور یہ بات صرف بنی اسرائیل کی نہیں، آج بھی اس طرح کے لوگ، اس طریقے منہج پر چلنے والے لوگوں کو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کی آیت کو ٹھکرانا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کرنا ہے، تو پھر جو ہے ان کو ہزار طرح کی تعویلیں ملتی ہیں، ہزار طرح کے بہانے ملتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے اس کو چھوڑیں، کس طرح اس پر عمل نہ کریں، چاہے اس کے مقابلے میں کچھ جھوٹی باتیں لا کر کیوں نہ پیش کریں، اس کے مقابلے میں چاہے اپنے من گھڑت فلسفے کیوں نہ پیش کریں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے کسی طریقے سے اس آیت کو چھوڑنا ہے اور کسی طریقے سے حدیث کو موڑنا ہے۔ اور حتیٰ کہ بعد نے تو صاف کہہ دیا کہ ہر وہ آیت اور ہر وہ حدیث جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے یا منسوخ ہے، کینسل ہو چکی ہے، یا پھر اس کی تعویل کی جائے گی، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اور یہی اس قوم کا حال تھا۔ اور وجہ کیا ہے؟ بکفرہم، اللہ کے احکام کی تعویلیں کرنے کی وجہ سے، ان کو چھوڑنے کی وجہ سے، ان کو ٹھکرانے کی وجہ سے۔ اس لیے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ انسان کو ضرورت ہے کہ حق کے لیے، قرآن و سنت کے لیے اپنے دل دماغ کو، سینے کو کھول کر رکھے، کہیں یہ نہ ہو کہ تعصب کے پردے چڑھ جائیں، ہٹ درمی اور یہ چیزیں چھا جائیں اور پھر آدمی ہدایت سے محروم ہو جائے۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ اس کے بعد فرماتا اللہ تعالیٰ یہ ساری حجتیں، دلیلیں ان پر قائم کر کے کہ تم جس ایمان کے دعوے دار ہو، یہ ایمان تمہارا جھوٹا ہے، یہ تمہارا دعویٰ جو ہے غلط ہے، اس کے غلط ہونے کی ساری دلیلیں جو ہم نے ذکر کی ہیں۔ اور آخر میں آیتوں کو ختم کیا اس موضوع کو، قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، قل کہہ دیجئے بئس ما، بہت برا ہے، ما یأمرکم بہ ایمانکم، کہ جس چیز کا تم کو حکم دیتا ہے تمہارا ایمان۔ کہ ان کا ایمان کس چیز کا حکم دیتا؟ آپ کو جھٹلانے پر، آپ کے لائے ہوئی وحی کا انکار کرنے پر، آپ کے لائے ہوئے قرآن کو رد کرنے پر۔ تمہارا کیا، اگر تمہارا ایمان جس ایمان کے تم دعوے کرتے ہو، اگر تمہارا ایمان تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ پر ایمان نہ لایا جائے، آپ کے لائے ہوئے قرآن کو جھٹلایا جائے، تو بہت برا حکم دیتا ہے، بہت برا یہ ایمان ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ہی کسی ایمان کے دائرے میں آتے ہو جو تمہارا دعویٰ ہے۔ لیکن یہاں پر ایمان وہ جو ان کے دعوے کا ایمان تھا، نہ کہ حقیقی ایمان، کیونکہ حقیقی ایمان والے تو فوری طور پر آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور انہیں میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے علماء میں سے تھے اور خاندانی عالم تھے، ان کے باپ بھی بڑے عالم تھے۔ تو جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے جو ہم اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، اور فوری طور پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کے ایمان کا واقعہ انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے کسی وقت۔ تو کہنے کا مقصد کہ جو سچا مومن ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کو جیسے ہی حق بات پہنچتی ہے اور جیسے ہی سچی بات کا اس کو علم ہوتا ہے، بغیر کسی تردد کے اور بغیر کسی تاخیر کے اس کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد میں قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا لوگوں کو جھانسا دینے کا ایک اور انداز، ایک تو یہ کہتے کہ ہم سچے ہیں اور ہمارا دین حق ہے، اور پھر مزید لوگوں کو اس بات کا جھانسا دینے کے لیے کہ واقعی ہم سچے ہیں اور ہم ہی حق والے ہیں، ان کا دعویٰ کیا ہوتا کہ جنت ہمارے لیے ہوگی اور ہم اللہ کے چہتے ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اور جس طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم آگ میں ڈالے بھی گئے تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ نہیں ہمیں آگ چھوئے گی مگر ان کے چند دن کے لیے۔ تو ان کے اس طرح کے یعنی کہ مختلف دعوے جو رد کیا کرتے تھے، ان کے اس دعوے کا رد بھی کیا۔ دعوے کا رد کس طرح کیا؟ فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اور جب کہ قرآن کریم میں الدار الآخرت کا ذکر آتا ہے تو آخرت میں تو دو گھر ہیں، جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔
لیکن قرآن کریم میں الدار الآخرہ جو لگا ہے دار کے ساتھ، اس سے مراد مخصوص دار ہے کہ جو نعمتوں کا گھر ہے، جو جنت ہے، نہ کہ وہ جہنم ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو، کہتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ آخرت کا گھر یعنی جنت تمہارے لیے ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں تمہارے لیے ہوگی، خالصۃ من دون الناس، خاص تمہارے لیے ہوگی لوگوں سے ہٹ کر، کیونکہ یہودیوں کا دعویٰ کیا تھا؟ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، اور کہا ان یہودیوں نے کہ نہیں کوئی داخل ہوگا جنت میں مگر جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا۔ تو ان کا یہ دعویٰ کہ اگر یہودی عیسائی ہی صرف جنت میں جائیں گے تو اس کے سوا دوسرا نہیں جائے گا، تو اللہ فرماتا ہے اگر تم واقع اس دعوے میں سچے ہو تو پھر کیا کرو؟ ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصۃ من دون الناس، لوگوں سے ہٹ کر خاص تمہارے لیے ہے، پھر کیا کرو؟ فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقع ہی سچے ہو، یعنی پھر موت کی تمنا کرو، پھر دنیا کی مصیبتوں میں کیوں پڑے ہو؟ دنیا کے جو مشکلات کا، آزمائشوں کا اور طرح طرح کے غم پریشانیوں کی جگہ ہے، تو کیا ضرورت ہے تم کو اس دنیا میں دھکے کھانے کی اور اس انداز سے ذلیل ہونے کی؟ بلکہ مرنے کی تمنا کرو تاکہ تم وہ جنتوں میں جا پہنچو جس کا تم سمجھتے ہو، دعویٰ کرتے ہو وہ کہ تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ تو اگر تم واقعی سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ جنت تمہارے لیے ہے، تو پھر دنیا کیوں بیٹھے ہو؟ بلکہ موت کی تمنا کرو اور مر کے جنت میں پہنچو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے، ابداً کبھی بھی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کس وجہ سے؟ کہ جو ان کے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، بِمَا قَدَّمَتْ، جو بھیجا آگے، أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں نے، کہ انسان جو بھی کرتا ہے، اگرچہ اعمال مختلف طرح کے ہوتے ہیں، کوئی زبان سے کہی جانے والی بات ہے، کوئی آنکھ سے دیکھی جانے والی چیز ہے، کوئی کان سے سنی جانے والی بات، مختلف چیزیں ہیں، لیکن زیادہ تر کاموں کا تعلق کس سے ہے؟ ہاتھ سے ہوتا ہے۔ اس لیے عربی میں عام طور پر ایسی چیز کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو زیادہ استعمال ہوتی ہو یا جس کا تعلق اس سے زیادہ ہو، تو چنانچہ کام کا تعلق زیادہ ہاتھ سے ہوتا ہے، اس لیے ہاتھوں کا ذکر کیا، ورنہ مراد جو ہے انسان کے جو بھی اعمال ہیں، وہ کس طرح کے عمل کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اس کے دل کے اعمال بھی، دل کے اس کے سوچیں فکریں، اس کے تصورات، اس کے خیالات بھی، اس کے واقعات بھی، جو گمراہ کن قسم کے ہوں یا سچے ہوں یا جھوٹے ہوں، وہ بھی سبھی، تو اس لیے سبھی اعمال اس میں آ جاتے ہیں، نہ کہ صرف ہاتھوں کے اعمال۔ تو مایا کہ وہ ہرگز اس کی موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، کس وجہ سے؟ بما، جو قدمت، آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے، علیم، جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو۔ اس آیت میں جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے، ایک تو اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، جو کہ دعوے دار تھے کہ جنت ہمارے لیے ہوگی، ونحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اس کے چہتے ہیں اور جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم واقعی ہی اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو اور مر کے جا کے جنت میں جا پہنچو۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس موت کی تمنا نہیں کریں گے، کس لیے؟ کہ ان کے جو کرتوت ہیں، کیے ہوئے بدعمالیاں کی ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو ایک تو علماء نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ جو ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے مفسرین نے، محقق مفسرین کا، ان کی تفسیر یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ مباہلہ کیا گیا ہے۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ کا آگے سورۃ آل عمران میں ذکر آئے گا کہ جس میں نصرانیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کا حکم آتا ہے، تو یہ بھی یہودیوں کے ساتھ ایک مباہلے کی شکل تھی کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ تم سچے ہو اور مسلمان یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں یا غلط ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر تمنا کرو کہ جو سچا ہو وہ باقی رہ جائے اور جو جھوٹا ہے اس کو موت آ جائے، کیونکہ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دو آدمی کسی چیز پر ان کا اختلاف ہوتا ہے اور پھر وہ دونوں اس بات پر معاہدہ کرتے ہیں، اس چیز کو طے کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر کوئی عذاب نازل ہو، اس کے اوپر کوئی مار پڑے، مر جائے، جو بھی اس طرح کی چیز ہو، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ یہ مباہلہ تو جس ہم نے ذکر کیا اس کے سورۃ عمران میں ذکر آئے گا نصرانیوں کے ساتھ کیا مباہلے کا، اور یہ مباہلہ جو یہودیوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو ابن عباس مانتے ہیں کہ یہ صرف عام موت کی تمنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر موت کی تمنا سے مراد مباہلہ کی شکل ہے کہ اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ تم سچے ہو اور جنت تمہارے لیے ہوگی،
تو پھر جو ہے اس بات کے ہم دعا کرو کہ جو ہم میں سے سچا ہو باقی رہ جائے، اور جو یعنی کہ جھوٹا ہو، غلط ہو، باطل پر ہو، اس کو موت آ جائے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ علامات وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے کرتوت کیا ہے۔ اور بما قدمت ایدیہم کا لفظ ہم کو ایک تنبیہ کرتا ہے، وہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو حق پرست کہنے میں نہ کہ صرف زبان سے کہتے بلکہ بڑے بانگدار دعوے کرتے، اور بلکہ بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے کہ ہم ہی حق پرست ہیں، ہاں دلی طور پر یہ بھی اپنے آپ کو جانتے سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہیں۔ اور یہ صرف ان یہودیوں کی بات نہیں، ہر باطل پرست کا یہی حال ہوتا ہے۔ ہر باطل پرست چاہے زبان سے کتنے بھی اچھے دعوے اور کتنے بھی وہ نعرے کیوں نہ لگا لے، اپنے اوپر کیسے بھی لیبل کیوں نہ لگا لے، لیکن دلی طور پر وہ جانتا سمجھتا ہے کہ وہ کس گمراہی پر ہے اور کس بے ایمانی پر ہے۔ اور اسی لیے بڑے سے بڑے اس طرح کے بے ایمان جو بڑے دعوے دار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو حتیٰ کہ اولیاء اللہ کہلانے والے بھی کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد کون سی جہنم ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ تو یہاں پر بلا ماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور وہ کبھی بھی اس کی تمنا، موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ بما قدمت ایدیہم، کس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو ان کے کرتوت ہیں، ان کے بداعمالیاں ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ نے وارننگ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو، وہ جانتا ہے کہ تم کون ہو، کیا کر رہے ہو، تمہارے اعمال کیا ہیں، اور اسی کے ساتھ تم سے جو ہے وہ پورا کا پورا تم سے یعنی کہ معاملہ کرنے والا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، پھر فرمایا کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور یقیناً ضرور پاؤ گے تم ان کو، جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا ترجمے میں کہ لام اور نون دونوں تاکید کے لیے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کے الفاظ اس انداز سے ہو تو اس میں ایک تیسری چیز اور ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے، وہ قسم کی، کہ اللہ کی قسم یقیناً ضرور تم پاؤ گے ان کو۔ احرص الناس، احرص کا لفظ کس سے ہے؟ حریص کے لفظ سے، اور حریص ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے کس چیز کا؟ لالچی ہونا، کس چیز کی بہت زیادہ تمنا رکھنے والا ہونا۔ تو ان کو پاؤ گے تم احرص الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ تمنا رکھنے والے، سب سے زیادہ لالچ رکھنے والے، کس چیز پر؟ علی حیات، زندگی پر۔ کون سی زندگی؟ علی حیات نکرہ ہے، اور جب اس انداز سے لفظ نکرہ آتا ہے تو اس میں ہر طرح کی زندگی، یعنی ان کی اصل تمنا جو ہے وہ زندہ رہنا ہے، جیسے کیسے بھی کون زندہ رہیں، چاہے ذلیل و خوار ہو کر رہیں، دھکے کھاتے رہیں، کیسے بھی ان کی زندگی کیوں نہ ہو، ان کی اصل یہ ہے کہ زندگی مل جائے اور زندہ رہیں۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آگے چل کر کہ اگر ان کو 1000 سال کی زندگی بھی چاہتے ہیں کہ کسی کو 1000 سال زندگی مل جائے، تو یہ ہے ان کا حال کہ جو جنت کے دعوے دار ہیں اور جنت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ دنیا کی زندگی پر سب سے زیادہ جو ان کی تمنا ہے کہ جس قدر بھی لمبی زندگی مل سکے ہم کو مل جائے اور دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہ جائیں۔ اور یہی کسی کے باطل پرست ہونے کی دلیل ہوتی ہے، یہی کسی کے غلط ہونے کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ انسان جب سچا ہوتا ہے اور حقیقی معنوں میں سچا ہوتا ہے تو پھر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبیٰ لعبد، کہ خوش قسمت ہے وہ آدمی جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے کھڑا ہے، تیار ہے، اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بلاوا آتا ہے وہ پہنچتا ہے۔ یبتغی الموت فی مضانہ، حتیٰ کہ آپ ماتے ہیں کہ موت کی جگہوں سے جا کر موت کو تلاش کرتا ہے۔ خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بستر پر فوت ہوتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ میں نے 100 سے اوپر جنگیں لڑی ہیں، اور میرے جسم پر کوئی ایسا حصہ نہیں کہ جہاں پر کسی تیر تلوار نیزے کا زخم نہ لگا ہو، اور ہر جنگ میں داخل ہوتے ہوئے میری شہادت کی تمنا تھی کہ میں اس میں شہید ہونا ہے۔ اور جو آدمی شہادت کی تمنا لے کر جنگ میں جائے گا کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا؟ تو بات کر رہے تھے اس کے باوجود ان کی موت بستر پر آتی ہے۔ تو یہ ہے کہ جب ایمان سچا ہوتا ہے، اور اس لیے قتیبہ بن مسلم کہ جنہوں نے پورا ترکستان حتیٰ کہ چین تک، کاشغر تک یہ سارا عالم اسلام فتح کیا، تو ان کے کسی قائد سے پوچھا گیا کہ تم لوگ اتنے بہادر کیوں ہوتے ہو؟ تو مسلمان قائد نے کافر کو بتایا کہ جس قدر تم لوگ زندگی سے محبت کرتے ہو، ہم مسلمان اس سے کہیں بڑھ کر موت سے محبت کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہمارے لیے موت جو ہے
وہ اس دنیا کی نسبت اور اس سے کہیں زیادہ بہترین زندگی کا پیغام ہے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام، تابعین، اس امت کے سلف صالحین اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والے کس انداز سے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے قربانی دینے میں۔ بعض اوقات دو آدمیوں کا موازنہ کیا جاتا کہ کس کو لیا جائے، کس کو چھوڑا جائے، تو ہر ایک کی تمنا ہوتی کہ اس کو جنگ کے لیے لیا جائے، اس کو آگے کیا جائے۔ عمرو بن جموح ٹانگ سے لنگڑے ہیں اور بوڑھے ہیں، تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہم نوجوان ہیں، جنگ لڑنا ہمارا کام ہے، جنگ میں ہمارے جیسے لوگوں کی ضرورت ہو، تم بوڑھے بھی ہو، لنگڑے بھی ہو، تم کیا کرو گے وہاں پر؟ تو باپ کو روکنے کی کوشش کی جنگ احد میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں عمرو بن جموح اور فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے مجھ کو جنت میں داخل ہونے سے روکنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ تو کہنے کا مقصد، جب ایمان سچا ہوتا ہے تو سچا ایمان انسان کو اس انداز سے قربانیاں دینے پر آمادہ کرتا ہے کہ جہاں پر موت کے پہرے لگے ہوں، جہاں بم پھٹتے ہوں، جہاں پر گردنیں اڑتی ہوں، وہاں پر یہ آدمی خود پہنچتا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو کر جنتوں میں پہنچ جائے۔ لیکن جب ایمان جھوٹا ہوتا ہے، دھوکہ بازیاں ہوتی ہیں، تو پھر یہ ہم جو یہودیوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور یقیناً تم ضرور پاؤ گے ان کو سب سے زیادہ لوگوں میں سے زندگی کی لالچ تمنا رکھنے والے، اور اعلیٰ حیات، کسی طرح کی زندگی بھی کیوں نہ ہو، چاہے ذلیل و خوار ہو کر، دھکے کھا کر، اور جیسے بھی کیوں زندہ رہیں، بس اصل مقصد جو ہے زندہ رہنا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یہ صرف یہی نہیں بلکہ اس طرح کے اور بھی جو مشرک ہیں، کیونکہ مشرک کو پتہ ہے کہ میرا آگے اگر کوئی انجام ہوتا ہے تو کیا ہوگا، آگے اگر کوئی آخرت ہوتی ہے تو کیا ہوگی۔ ویسے تو مشرکوں کے ہاں آخرت کا تصور ہی نہیں تھا، اور اس لیے بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہودیوں کا آخرت سے ڈر خوف جو ہے وہ مشرکوں کی نسبت زیادہ تھا، کیونکہ عام مشرک تو یہ سمجھتے تھے کہ مر کے مٹی بن کے ختم ہو گئے۔ ان کو تو اگر زندگی کی تمنا تھی تو صرف دنیا کے لذتیں حاصل کرنے کی حد تک تھیں، لیکن اس کے بعد، اس زندگی کے بعد کو اور زندگی میں کسی اور عالم میں جا کر کو عذاب پانا ان کے ہاں اس بات کا تصور نہیں تھا۔ لیکن یہودی چونکہ جانتے تھے کہ مرنے کے بعد ایک دوسرا جہان ہے اور اصل زندگی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کا عالم وہ ہے، اور ان کو پتہ تھا کہ ہمارے کرتوت کیا ہیں اور ہمیں کہاں پہنچنا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو بھی، یہودیوں کو بھی پاؤ گے، اور اس طرح جو مشرک ہیں ان کو پاؤ گے جو سب سے زیادہ زندگی کی تمنا رکھنے والے۔ کتنی ان کی تمنا ہے؟ یود احدہم، چاہتا ہے ان میں سے کوئی ایک۔ ود یود کے معنی کس چیز کا چاہنا، اور وہ چاہنا جو دلی تمنا ہو۔ ان میں سے ہر ایک کی دلی تمنا ہے، لو یعمر، کا کاش کے، لو کے معنی کاش، یعمر اس کو عمر دی جائے، یعمر کا لفظ عمر سے، کہ کاش کہ اس کو عمر زندگی دی جائے، الف سنۃ، 1000 سال کی۔ ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ کاش کو اس کو 1000 سالہ زندگی مل جائے، لیکن 1000 سال کی زندگی کے بعد پھر کیا ہے؟ ہاں پھر بھی تو موت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اگر اس کو لمبی زندگی مل بھی جائے، جو 1000 سال کی اس کے تمنا کی ہے، اگر اس کی لمبی زندگی مل بھی جائے تب بھی یہ لمبی زندگی اس کو عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، بمزحزحه کے معنی اس کو بچانے والی، من العذاب، عذاب سے، اللہ کے عذاب سے، ان يعمر اس کی لمبی زندگی، کہ آدمی کتنی بھی لمبی زندگی کیوں نہ پالے، آخر موت ہے، اور موت کے بعد اگر عمل صالح نہیں تو پھر جہنم ہے۔ تو اس لیے انسان کو یہاں پر تنبیہ کی جاتی ہے کہ زندگی کی تمنا نہ کرو اور دنیا کی پیچھے نہ پڑو، اور دنیا کو تلاش کر کے اور زندگی حاصل کرنے کی تمنا میں نہ پڑو، یہ حاصل ہوتی بھی نہیں ہے تمنا کرنے سے، اور اگر ہو بھی جائے تو آخر میں نتیجہ کیا ہے؟ موت کا ہے، اور موت کے بعد اگر عمل صالح نہیں تو پھر جہنم ہے۔ تو وما ہوا، اور نہیں ہے، بمزحزحہ اس کو بچانے والی، اس کو ہٹانے والی، من العذاب عذاب سے، ان يعمر کہ وہ لمبی زندگی پالے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے جو یہ لوگ عمل کر رہے ہیں، ان کے کرتوت، ان کے اعمال، سبھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب دیکھ رہا ہے، جس میں وارنے گئے انسان کو کہ لمبی زندگیاں پا لینے سے تیری بچت نہیں ہوگی، بلکہ بعض اوقات جتنی لمبی زندگی ہوتی ہے اتنا ہی عذاب بھی اور زیادہ ہوتا ہے۔ لمبی زندگی ہوگی، زیادہ گناہ ہوں گے، زیادہ برائیاں ہوں گی، زیادہ نافرمانیاں ہوں گی، اور اسی قدر جو ہے زیادہ عذاب بھی ہوگا۔ اور اسی لیے کسی کے لیے لمبی زندگی کی دعا کرنا اس کے لیے دعا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے بعض اوقات بد دعا ہوتی ہے۔ لمبی زندگی کی دعا اس وقت دعا ہوتی ہے جب یہ کہا جائے
کہ اللہ تجھے لمبی زندگی دے نیکی اطاعت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ ہاں یہ ہے جو دعا ہے کہ جتنی لمبی زندگی ہوگی، نیکی ہے، اطاعت ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، نیکیاں زیادہ ہوں گی اور اسی قدر جو ہے اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا، مقامات بھی بڑے ہوں گے۔ لیکن لمبی زندگی ہے لیکن فسق و فجور کے ساتھ، برائیوں گناہوں کے ساتھ، تو یہ حقیقت میں اس کے لیے بد دعا ہے، نہ کہ اس کے لیے دعا ہے۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا، یعنی اس قرآن کریم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والی وحی پر، قالوا کہتے، یہ بنی اسرائیل کہتے، نؤمن کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، ویکفرون بما وراءہ اور کفر کرتے ہیں اس کے جو پیچھے یعنی اس کے علاوہ ہے، وہو الحق جبکہ وہ حق اور سچ ہے، مصدقا لما معہم اور تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس کتابیں ہیں۔ قل کہہ دیجئے، فلما پس کیوں تم تقتلون قتل کرتے رہے تھے انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن تھے، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی دلیلیں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر اس کے بعد بھی تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، من بعدہ اس کے بعد یعنی ان دلیلوں کے آ جانے کے بعد، یا موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم تھے ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تمہارا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور تمہارے اوپر اٹھایا طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ کہ لے لو جو ہم نے تم کو دیا ہے قوت مضبوطی سے، وَاسْمَعُوا اور سنو، قالوا کہا انہوں نے، سمعنا کہ ہم نے سنا تو ہے، وَعَصَيْنَا اور نافرمانی کی ہے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ اُشْرِبُوا پلا دیا گئے، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، العجل بچھڑا یعنی بچھڑے کی محبت پلا دی گئی، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم کہہ دیجئے کہ بہت برا ہے جس چیز کا تم کو حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی ہی کوئی مومن ہو۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصۃ من دون الناس خاص اللہ لوگوں سے ہٹ کر یعنی باقی لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت تو پھر تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو، ولن یتمنوہ اور ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے موت کی، ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا یعنی ان کے کیے ہوئے کرتوت ہیں، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ اور یقیناً تم ضرور پاؤ گے ان کو سب سے زیادہ لوگوں میں سے تمنا رکھنے والے موت زندگی کی، سب سے زیادہ زندگی کی تمنا رکھنے والے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور اس طرح ان لوگوں کو جو شرک کرنے والے ہیں، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ چاہتا ہے ان میں سے کوئی، لو يعمر کے کاش کو اس کو عمر زندگی مل جائے، الف سنۃ 1000 سال کی، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، بمزحزحہ اس کو بچانے والا اس کو ہٹانے والا، من العذاب عذاب سے، ان يعمر اس کا لمبی زندگی پانا، واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔